أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ الحجرات کی 13ویں آیت ہے. الحمدللہ اسی آیہ کریمہ کی زیر روشنی میں پہلی محرم سے ہماری گفتگو جاری ہے. خداوند کریم اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا ہے، تمہیں شاخیں اور قبیلے قرار دی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معتبر وہ ہے خدا کے نزدیک کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. خدا علیم و خبیر ہے. پروردگار عالم میں اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے بات واضح کی ہے کہ انسان کی معاشرے کی تشکیل اگر ہوئی ہے، دنیا اگر آگے بڑھی ہے، تو مرد اور عورت کے ذریعے سے. خدا اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے خلق کیا ہے اے انسان. اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین خدا کے نزدیک معتبر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، صاحب تقوی ہے. اب متقی انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے تابع گزارتا ہے. وہی صاحب تقوی انسان ہے کہ جو اپنے زندگی کے ہر لمحے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے. اور متقی انسان کی ایک علامت یہ ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں وہ اپنی عبادتوں کی فکر کرے، وہاں وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دے اور برائیوں سے روکے بھی. یہ ایک ایسا رکن شرعی ہے، احکام شرعی ہے، فروع میں ہمیں واجب قرار دیا گیا ہے. ہر انسان، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دوسرے انسان کو نیکی کی دعوت بھی دے اور برائیوں سے بھی روکے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی انسان یہ نہ کرے تو خدا کے نزدیک وہ گناہگار ہے. اور اس میں مرد اور عورت میں خدا نے فرق نہیں رکھا. یعنی یہ حکم شرعی اگر آیا ہے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے
مرد و زن کے لیے یہ حکم ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کی دعوت دو اور انہیں برائیوں سے روکو۔ کئی احادیث اس عمل کے لیے اہل بیت اطہار نے کہی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ سبھی کا ذکر کروں، بس مختصر یہ کہ گناہان کبیرہ میں چھٹے امام سے ایک حدیث نقل ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب ایک شہر میں عذاب نازل کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار اس شہر میں تیرا ایک عابد رہتا ہے۔ خداوند کریم نے کہا کہ اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ عابد نے میری خوشنودگی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا، میرے دشمنوں سے ناراض نہ ہوا، نیکی کی دعوت نہ دی، اور خدا کے حکم سے اس شہر میں عذاب آ گیا۔ آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ اگر میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے تو وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے خدا کے قہر کو سامنے کرنے کے لیے، خدا کے قہر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پروردگار اس شخص پر لعن کرتا ہے کہ جو نیکی کی دعوت لوگوں کو نہیں دیتا اور انہیں برائیوں سے نہیں روکتا۔ خداوند کریم نے 11 آیتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے قرآن مجید میں نازل کی ہیں۔ سورہ توبہ کی 71ویں آیت 71 آیت کی جہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی دین اسلام نے اس حکم شرعی کے لیے مرد و زن دونوں کو کہا ہے، احکام شرعی کو بجا لانے کا حکم ملا ہے تو مرد و زن دونوں کے لیے۔ آج دنیا والے بالخصوص مغربی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ رائٹ آف سپیچ، فریڈم آف سپیچ ہمارے لیے ہے، کہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو ہم اسے روکیں۔ قربان جائیں ہماری جانیں ہمارے دین حق پر کہ 1400 سال پہلے کہ جہاں عورت کی کوئی حقیقت لوگ نہیں سمجھا کرتے تھے، عورتوں کو ذلیل و خوار کیا کرتے تھے، اس وقت پروردگار عالم نے عورتوں کو بھی یہ حکم دے کر عورت کے وقار کو واضح کیا ہے کہ عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں برائی ہو وہ اسے روکے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، حق بیانی کرے۔ تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں، کئی معتبر مومناؤں کا ذکر ہے، مومنات کا ذکر ہے، کئی ایسے خواتین ہیں کہ جنہوں نے یہ نیکی کی ہے اور سنہرے الفاظوں میں اپنے نام کو تاریخ میں تحریر کروایا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ سبھی کا ذکر کروں، بس دل چاہتا ہے کہ چند نکات پیش کرتی ہوئی ربط مصائب کی جانب کوشش یہ کہ بچیوں تک یہ موضوع پہنچ جائے کہ دین اسلام نے عورت کو کیا حق بخشا ہے، وہ کون سے رائٹس ہیں، وہ کون سی رسپانسبلٹیز ہیں جو پروردگار عالم نے ایک عورت کو دیے ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ جانے کہ خدا کی نظر میں وہی معتبر ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہے، اور جو خدا کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے خدا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ تاریخ میں ایک کردار کی جس کا نام جردہ ہے۔ دیکھیں ہم مولا کے شیدائی ہیں، مولا کی چاہنے والی ہیں، شہزادی کی کنیزیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی مولا جب حیات سے تھے، امام وقت تھے، جردہ نام کی ایک شیدائی تھی کہ جو مولا کو بے پناہ چاہتی تھی، مولا کے ہر حکم کی اطاعت کرتی تھی، معرفت امام اس میں تھی۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ اس کا شوہر تھا جس کا نام ہرثمہ تھا۔ ہرثمہ بن سلیم ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے جنگ صفین میں مولا کی دفاع میں تلوار چلائی تھی، دشمنوں کے خلاف مولا کے لشکر میں رہ کر اس نے جنگ کی تھی، مگر معرفت علی نہ تھی، معرفت وقت امام موجود نہ تھی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے مولا کربلا کے میدان سے گزرے،
صحرائے کربلا سے جب میرے مولا کا گزر ہوا، تاریخ لکھتی ہے اور خود ہرثمہ کا یہ بیان ہے کہ جب وہاں سے گزرے تھے مولا تو اس وقت پڑاؤ میدان کربلا میں ڈالا گیا تھا۔ نماز یومیہ سے ایک نماز بھی وہاں ادا ہوئی تھی۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد مولا نے کربلا کی مٹی کو اٹھایا تھا، اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، اسے سونگھا اور کہا کہ اے خاک، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ جو تجھ میں مدفون ہوں گے وہ بے پناہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر مولا کائنات زار و خطار گریا کرنے لگے۔ مولا کے صحابی پریشان ہیں، مولا ایک ایک مقام دکھا رہے ہیں اور پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ مولا نے اپنے صحابیوں سے کہا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آل رسول کا قافلہ اترے گا۔ مولا کہتے ہیں کہ فلاں مقام وہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے خون میں ڈوب جائے گی۔ مولا ایک ایک مقام کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور ہرثمہ جو امام کے ساتھ ہے، امام کی معرفت نہیں رکھتا مگر پھر بھی تمام واقعے کو سنتا ہے۔ اب جب گھر لوٹا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی بیوی سے سارا احوال بیان کیا، مگر بیان کا انداز کچھ اور ہے۔ بجائے اس کے کہ مولا پر عقیدہ رکھے، وہ مولا کی نعوذ باللہ تنقید کر کے کہتا ہے کہ نہ جانے آج علی کو کیا ہو گیا تھا۔ میں نے عجیب کیفیت علی کی دیکھی تھی، ایک صحرا میں علی نے کچھ عجیب پیشن گوئیاں کی تھی کہ جو کبھی ثابت نہیں ہونے والی ہیں۔ اس وقت جردہ نے فوراً اسے ٹوکا اور کہا کہ خبردار، میرا مولا جو کہے وہ حق ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے کہا کہ والحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ علی اس وقت تک زبان کو جنبش نہیں دیتے، اپنی زبان کو اس وقت تک میرا مولا جنبش نہیں دیتا جب تک کہ کوئی بات سچ نہ ہو۔ پھر جردہ کہتی ہے کہ اگر میرے مولا نے کہہ دیا ہے تو ایک دن یہ حادثہ ہو کر رہے گا۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ زمانہ در زمانہ گزرتا گیا، وہ دن بھی آیا کہ جب زہرا کا لال وارد کربلا ہوا، اور یہی ہرثمہ کی جس نے جنگ صفین میں میرے مولا کی دفاع میں دشمنوں سے لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی، آج یہی ہرثمہ ہے کہ جو دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا کے میدان میں آیا ہے۔ اب جیسے ہی کربلا کے میدان میں آیا ہے، اس کے نظروں کے سامنے میرے مولا کی تمام پیشن گوئیاں گھوم گئی۔ مولا نے کہا تھا کہ اس وقت جو میرے بیٹے کے ساتھ جنگ کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک لمحے کو اسے اپنے زوجہ کی بات یاد آ گئی کہ زوجہ نے کہا تھا کہ خبردار، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ علی نے کچھ غیر معمولی چیز کہہ دی ہے، جو علی کہہ دے وہی حق ہے۔ بس بیوی کا وہ جملہ اسے یاد آیا۔ دیکھیے ایسی ہی مومنہ عورتیں ہوتی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کم از کم اس کی بیوی کا اثر اس پر اتنا ہوا کہ اب وہ فوراً اموی فوجوں سے ہٹا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، مولا کی خدمت میں پہنچا، اعتراف کیا، کہا کہ مولا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، نہ میں دشمن کا ساتھ دوں گا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میرے اہل و عیال کو کوفے میں قتل کر دیا جائے گا، مگر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ہرثمہ بن سلیم کو مولا نے اجازت دی کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ مولا نے کہا کہ اگر تو میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا ہے تو تب تک چلا جا جب تک کہ میں قتل نہ ہوں، کیونکہ جو مجھے قتل کرے کھوتے ہوئے دیکھے گا اور میری مدد نہ کرے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ کم از کم دوزخ میں جانے سے بچ گیا، اور مولا نے خود اسے وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ مختصر یہ کہ یہ ایسی مومنہ ہے کہ جس نے اپنے شوہر کو دوزخ سے بچایا۔ ہاں، اس کے بعد تاریخ یہ نہیں لکھتی کہ کیا وہ مومنہ اس وقت زندہ تھی یا نہیں۔ موضوع پر پلٹتے ہوئے کہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور انہیں برائی سے روکے،
بالخصوص عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کے ایمان کی حفاظت کرے، نہ صرف خود کے ایمان کی بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرے، بچوں کی اصلاح کرے۔ اگر خدا نخواستہ اس کا شوہر غلط راستے پر ہے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ اسے غلط راستے سے، غلط بات سے، گناہ سے روکے۔ دیکھیے اسلام نے عورت کو اتنی قوت دی ہے، بارہا پہلی محرم سے ہماری یہی موضوع پر گفتگو ہے کہ وہ زمانہ کی جہاں عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، عورتوں کا عقیدہ اظہار کرنے کی اجازت نہیں تھی، دین اسلام نے عورت کو اتنا حق دیا ہے بلکہ اس پر واجب قرار دیا کہ وہ سچائی کا ساتھ دے۔ عزاداران سید الشہداء، جہاں اگر حق بیانی کا سلیقہ ہمیں سیکھنا ہے تو ذرا شہزادی کونین کے در پر آ جائیں۔ شہزادی وہ کہ جس نے ہمیں حق بیانی کا سلیقہ سکھا دیا ہے، بی بی وہ تھی کہ بعد رسول جب میرے مولا کے حق کو غصب کر لیا تھا تو میری شہزادی نے مولا کی ولایت کی دفاع کی ہے۔ سبحان اللہ، شہزادی نے تمام مظالم اگر اٹھائے ہیں تو ولایت کی دفاع میں آپ کا لقب مدافع ولایت ہے، ولایت کی دفاع کی ہے، حق بیانی کی ہے، حق کو آشکار کیا ہے۔ حتیٰ کی تاریخ لکھتی ہے کہ بعد رسول 40 دن تک شہزادی کونین میرے مولا کے ساتھ ہمراہ انصار کو کے گھروں میں جایا کرتی تھی، مہاجرین کے گھروں میں جاتی تھی، دستک دیتی تھی اور قول نبی یاد دلاتی تھی۔ غدیر کے اس مرحلے کو یاد دلا کر، اس بیعت کو یاد دلا کر سوال کرتی تھی بی بی کہ کیا میرے بابا کی پیشن گوئی کو تم بھول گئے ہو؟ کیا غدیر کے اس وعدے کو بھول گئے ہو جو تم نے علی کے ہاتھوں پر بیعت دے کر کی تھی؟ شہزادی نے باقاعدہ 40 دن تک لوگوں کے سامنے حق کو آشکار کیا، مگر جسے راہ راست پر نہیں آنا، جس کے نصیب میں در در کی ٹھوکریں ہیں، ان کا کیا کہنا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ لوگوں نے ایک عجیب جواب دیا بی بی کو، کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو ہم آپ کی بیعت کر لیتے، ہم نے فلاں کی بیعت پہلے ہی کر دی ہے۔ اللہ اکبر! شہزادی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار خلافت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے۔ بی بی کے لیے اس دنیا کی زمین کی کوئی معنیت نہیں تھی، بی بی کے لیے کوئی زمین کی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود ہی کائنات کی ملکہ ہے۔ تمام دنیا اگر خلق ہوئی ہے تو شہزادی کے صدقے میں، اس عالم کی نہیں کائنات کی شہزادی ملکہ ہیں، عالمین کی ملکہ ہیں، جنت کی ملکہ ہیں۔ فدق کا مطالبہ حق اور باطل کا فیصلہ تھا۔ شہزادی نے بتا دیا کہ جہاں اپنے حق کی بات آئے تو آواز کو بلند کرو، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ شہزادی نے ہمیں زندگی جینے کا درس دکھا دیا۔ عزاداران سید الشہداء، کئی تاریخ میں واقعات، کئی عام عورتوں کا ذکر، آج دل چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی ایک معظم بی بی کا ذکر کروں کہ جنہوں نے شیعوں کے لیے اتنی بڑی مدد کی کہ شیعہ قوم منتشر ہونے سے بچ گئی۔ الحمدللہ آپ نے شیعت کو اس وقت صحیح ڈائریکشن دکھایا کہ جب 11ویں مولا کا، میرے مولا حسن العسکری کا شہادت کا ایام ہو گئے تھے، آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ یہ کون بی بی ہیں؟ یہ بی بی وہ ہیں کہ جن کا نام سوسن ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو 10ویں امام کی زوجہ ہیں، 11ویں امام کی ماں ہیں اور وقت کے امام کی جدہ ہیں، یعنی دادی ہیں۔ الحمدللہ یہ بی بی وہ ہیں کہ جو امامت کی وصیت کی امین بھی تھی، اسرار امامت کی امین بھی تھی، یعنی
امام کی جو سیکرٹس ہیں، اسرار ہیں، اسرار امامت کی امین کون تھی؟ بی بی سوسن تھی. اور وقت کے امام کی وصیت کو لینے والی، یعنی 11ویں امام کی وصیت کو لینے والی آپ کی ماں سوسن تھی. اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب 11ویں امام کی شہادت ہو گئی اور خود آپ ہی کے بیٹے نے، یعنی جناب سوسن کے اپنے بیٹے نے، 11ویں امام کے بھائی نے، جعفر نے امامت کا دعویٰ کر دیا، جسے آج ہم تاریخ میں جعفر کذاب کے نام سے یاد کرتے ہیں. شہزادی نے قوم کی رہبری اس وقت کی، آپ نے قوم کو منتشر ہونے سے بچا لیا. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب 12ویں امام غیبت میں چلے گئے ہیں اور جعفر کذاب نے امامت کا دعویٰ بھی کر لیا ہے، اپنے بابا کی ملکیت پر غضبہ بھی کر لیا ہے، تو اس وقت 11ویں امام کی ماں حج پر تھی. حج کے ایام ختم ہوئے تو یہاں فوراً سامرا پہنچی ہیں، اور پھر سامرا پہنچ کر حق اور باطل کا فوراً فیصلہ کیا ہے. کیسا فیصلہ کیا ہے؟ کہا امامت کی گواہی آپ نے دی ہے، 11ویں امام کی وصیت کو لوگوں میں آشکار کیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کی، شیعت کی رہنمائی کی، اپنے بیٹے کی مخالفت کی اور کہا کہ تم وقت کے امام نہیں ہو بلکہ 12واں امام پردہ غیبت میں ہے. سبحان اللہ. اس بی بی نے اتنا اہم ترین کردار نبھایا کہ اس وقت قوم کی رہبری آپ کے ذمے تھی. کوئی معمولی بات نہیں. جب اس بات کو سنے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کی کتنی قدر و قیمت اور منزلت. دین اسلام نے عورت کو کتنے حقوق سے نوازا ہے، کتنا رتبہ دیا گیا ہے کہ وقت کے امام نے اپنے وصیت کو حوالے کیا ہے تو اپنے ماں کے حوالے جو ایک عورت ہیں. اور تاریخ لکھتی ہے کہ کئی ایسے شیعہ تھے کہ جنہیں پریشانی تھی کہ کس کی اب تائید کی جائے. احمد ابن ابراہیم کہ جو 11ویں امام کے صحابی تھے، آپ گئے ہیں حکیمہ خاتون کے پاس. یہ حکیمہ خاتون کون ہیں؟ کہ یہ 10ویں امام کی بہن ہیں، 9ویں امام کی بیٹی ہیں، امام حسن العسکری کی پھوپھی ہیں، امام زادی ہیں. تو امام زادی کے پاس لوگ گئے، پریشان ہیں. کہا کہ 11ویں امام کی شہادت ہو گئی ہے، اب ہمارے 12ویں امام کون ہیں، آپ تائید کیجئے. تو اس وقت حکیمہ خاتون نے کہا کہ وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے، امام کے حکم کا انتظار کرو کہ امام کی غیبت شروع ہو گئی ہے. اب ابراہیم نے سوال کیا کہ کیا آپ نے اس وصیت کو امام سے خود حاصل کیا ہے یا امام سے سنا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، سوسن خاتون کے پاس ان کے بیٹے کی یعنی وقت کے امام کی وصیت موجود ہے کہ جس میں امام نے وصیت کی ہے، اسرار امامت آپ کے پاس موجود ہیں. تو اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ امام نے کسی عورت کے حوالے اپنی امانت بھی کی ہے. دیکھیے یہ سوال ہو رہا ہے کہ صحابی نے سوال کیا کہ کیسے ایک عورت کو امام نے اپنی وصیت حوالے کی ہے، امام کیسے اپنی وصیت کو کسی عورت کو دے سکتے ہیں؟ تو اس وقت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ اسی طرح کہ جس طرح سید الشہداء نے روز عاشورہ جاتے ہوئے اپنے بہن کو وصیت کی تھی. اللہ اکبر. حتیٰ کہ تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ جب چوتھے امام علیل تھے اور وقت کے امام یعنی سید الشہداء کی شہادت ہو گئی تو شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شہزادی زینب کو چوتھے امام نے اپنا نائب بنایا تھا. عورت کا کتنا رتبہ، کتنا بڑا مرتبہ دین اسلام نے دیا ہے. عزادارہ سید الشہداء بس تصورات کو روز عاشورہ کی جانب راغب کرے، دل کی گہرائیوں سے اس منظر کو دیکھیں کہ جب میرا مولا حسین آخری رخصت کے لیے اپنے بہن کے پاس آئے ہیں. اللہ اکبر. مولا حسین اپنی بہن سے آخری رخصت کے لیے آئے ہیں. میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا
آپ نے آسانی سے سن لیا. ذرا تصور کیجئے کہ مولا کی کیفیت کیا ہے. میرا مولا حسین وہ ہے کہ جو صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھایا ہوا ہے. جب بھی کوئی شہید میدان کربلا میں مولا کو آواز دیتا، مولا اس کی لاشیں پر پہنچ جاتے. عزادارو، یہ مولا حسین وہ ہے کہ جس نے کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھائے ہیں، کبھی قاسم کے پامال لاش کے ٹکڑوں کو اپنے ابا کے دامن میں سمیٹا ہے، کبھی عباس جیسے بھائی کی شہادت پر عباس کی شانوں کو اپنے ابا میں سمیٹا ہے. مولا حسین کی مولا عباس کی شہادت سے کمر خمیدہ بھی ہو چکی ہے. ایک و تنہا جوان کا لاشا بھی میرا مولا صبح سے اٹھا چکا ہے. حتیٰ کہ 6 مہینے والے کی قبر بھی میرے مولا نے بنا دی ہے. عزادارِ سید الشہداء، دل چاہتا ہے کہ آج میرے مولا کو اسی ننھے بچے کا پرسہ دیا جائے کہ جس کی قبر مولا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تاریخ کربلا میں کہیں نہیں ملتا کہ مولا نے کسی بھی شہید کی قبر کو بنایا ہو، مگر ایک قبر مولا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اور وہ ننھے اصغر کی تھی. علماء اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ کہ مولا نہیں چاہتے تھے کہ ماں اس جنازے کو دیکھے. اس ننھے بچے کا من کا ڈھلا ہوا ہے. کس وجہ سے ڈھلا ہوا ہے؟ تو 3 بھالے کا تیر علی اصغر کا ننھا گلو بچے کو 3 بھالے کے تیر سے شہید کر دیا. ایسا تیر کہ جو بچے کے قد سے زیادہ بڑا تھا، بچے کے وزن سے زیادہ تھا. مولا علی اصغر کا شہادت آقا کے ہاتھوں پر ہوئی. گلے میں تیر پیوست ہوا. 30 کا تیر گلو علی اصغر کو چھیدتا ہوا میرے مولا کے ہاتھوں میں پیوست ہو گیا. عزاداروں، مولا حسین نے اس تیر کو نکالا. اب بچے کی لاش کو دفن کرنا چاہتے ہیں. عزاداروں، علماء کہتے ہیں کہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ ماں اس لاشے کو دیکھے. ماں کا دل تھا تڑپ اٹھتا. یہی وجہ تھی کہ مولا حسین نے ایک قدم آگے خیمے کی جانب بڑھایا، پھر قدم پیچھے کر لیا، آگے بڑھایا، قدم پیچھے کر لیا. اعمال عاشورہ میں جو 7 مرتبہ ہم اعمال کرتے ہیں قدم بڑھانے اور پیچھے رکھنے کا، کہ اسی عمل کی یاد دہانی ہے کہ جو مولا حسین نے علی اصغر کی لاشیں کو اپنے ہاتھ میں لے کر عزادارِ سید الشہداء مولا حسین نے ذوالفقار سے علی اصغر کے ننھی قبر کو بنا بھی دیا. تاریخ لکھتی ہے کہ یہاں بچے کی قبر تیار ہو گئی. علی اصغر کی لاشیں کو مولا نے چاہا کہ زمین کربلا کی ریت پر رکھے. ابھی قبر میں اتارنا چاہا. مولا نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں قبر میں بچے کی لاشیں کو رکھا، پھر اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پھر لاشیں کو رکھنا چاہتے ہیں. نہ جانے باپ کا دل تھا، نہ جانے میرے مولا حسین نے کیا سوچا. عجب نہیں کہ حسین نے سوچا ہوگا کہ اصغر کا ننھا بدن کجا، نازک بدن کجا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت کجا. مولا حسین نے علی اصغر کی لاشیں کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتار دیا، ہاتھوں سے مٹی بھی ڈال دی. وہ وقت بھی آیا کہ ننھے سے چہرے پر مولا مٹی ڈالنا چاہتے ہیں. حسین نے آستین الٹی، آسمان کی طرف دیکھا. کہا، پالنے والے حسین کا یہ آخری ہدیہ بھی قبول فرما. حسین نے ننھے بچے کی قبر کو بنا بھی دیا. علماء لکھتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مولا نہیں چاہتے تھے کہ جب شہیدوں کے سر نیزوں پر بلند ہو تو علی اصغر کا سر بھی ان شہیدوں کے ساتھ نیزے پہ چڑھے کہ ماں برداشت نہ کر پائے گی. مگر عزادارِ سید الشہداء، غضب کی روایت ہے، بس دل تھام کر سنیے. وہ وقت بھی آیا کہ جب شام غریبہ کا ہنگام گزر چکا، شہیدوں کے سروں کی گنتی ہوئی. ایک ایک شہید کا سر نوکے سنا پر
ملعون تلاش کرتے ہیں۔ ایک شقی ازلی کہتا ہے کہ صبح 72 شہید ہوئے تھے، ایک سر کی کمی ہے۔ ایک ملعون آگے بڑھا، کہا کہ صبح ایک بچہ حسین میدان میں لے کر آئے تھے، نہ جانے وہ بچہ کہاں گیا۔ اب حکم صادر ہوا کہ بچے کی لاش کو ڈھونڈا جائے۔ کیا جانتے ہیں کہ اس انداز میں اس ننھے بچے کی لاشیں کو ڈھونڈا گیا؟ یہاں اما فضہ کی نظر لوگوں پر پڑی، ایک شقی ازلی کہ جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بھالا ہے، زمین میں پیوست کر کے علی اصغر کی لاشیں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ فضہ دوڑی، رباب کے پاس گئی، کہا رباب تیرے بچے کو میدان کربلا کی زمین میں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ماں کی نظروں کے سامنے اب جو یہ بھالا زمین کربلا میں دھسا، بھالا نکلا تو چھوٹے سے ننھے بچے کا لاشا اس بھالے میں الجھ کر باہر۔ ماں کی نظروں کے سامنے بچے کے سر کو تن سے جدا کیا۔